تکمیل حیات ایپیسوڈ نمبر 13 پاس بڑی کرسی پر بیٹھے وہ یکٹک بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماتھے پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی، بلائی ہونٹ پر گہری خراش آئی تھی، دونوں ٹہنیاں بری طرح سے چھل چکی تھی۔ بایاں کندھا بری طرح سے زخمی ہوا تھا اور پاؤں کی 2 انگلیوں پر گہرا زخم آیا تھا۔ کوئی جسم کے ہر حصے پر کوئی نہ کوئی چوٹ آئی تھی۔ رمینہ خان کی رات بھر کی محنت اور کوشش کے سبب ہی وہ اب خطرے سے باہر تھا۔ کسی بھی وقت اسے ہوش آ سکتا تھا، مگر رمینہ یہ لمحات کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اسے چھونے کے بعد اسے حاصل کرنے کی چاہ مزید بڑھ گئی تھی۔ اب تو وہ اپنا مشن، اپنا ہر کام چھوڑے بس زارون سکندر خان کو حاصل کر لینا چاہتی تھی۔ بے اختیاری میں وہ اپنا نازک ہاتھ اس کے زخمی سفید ہاتھ پر پریس کرتے اوپر کی طرف حرکت دینے لگی۔ میں جانتی ہوں سکندر خان، سیدھے سے کہنے پر تم کبھی مجھے اپناؤ گے نہیں۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب جھکی راستاری سے بولی تھی۔ یہ اس کی سکندر خان سے پہلے روبرو ہو رہی گفتگو تھی، جو صرف ان دونوں پر محیط تھی۔ تمہیں پانے کی چاہ میں مجھے کس کس کو نہیں مارنا پڑا، پہلے جیک، پھر وہ ساحر شاہ اور اب وہ ہاتھ اس کے دائیں گال پر جمائے اپنا چہرہ اس کے نزدیک کر گئی تھی، اتنا کہ زارون سکندر کی مہکتی سانسیں اسے بے خود کرنے لگی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو رمینہ کے آسان خطا کرنے لگی۔ وہ کئی راتیں دولاب خان کے ساتھ گزار چکی تھی، ایسا دولاب خان کو لگتا تھا، کیونکہ جو پرفیوم وہ لگاتی تھی اس کی مہک سے کچھ ہی منٹوں کے بعد دولاب خان نیند کے آغوش میں چلا جاتا تھا، اور ان 5 سالوں سے دولاب خان کو یہی لگتا آیا تھا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ ان کے درمیان کبھی کوئی تعلق بنا ہی نہیں تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ دولاب خان اس کی ہر حرکت سے واقفیت رکھتے ہوئے بھی اس کی ہر حرکت پر انجان بنتے اس کا بھرپور ساتھ دے رہا تھا۔ اور اب اس زرخان خان کی باری ہے۔ سکندر، جو کوئی میرے اور میرے سکندر کے راستے میں آئے گا، میں اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان سے مار دوں گی۔ وہ بے قراری سے اس کے چہرے کو انگلیوں سے چھوتی پاگل پن سے بول رہی تھی، یہ جانے بنا کہ اس کی کہی ہر ایک بات مانیٹر کی جا رہی ہے۔ تم صرف اور صرف ہورب کے ہو سکندر خان، ہورب کے سکندر۔ تمہیں پانے کے لیے میں نے اپنے فیونسی جیک کو مار ڈالا۔ دولاب خان اسکرین پر چلتے منظر کو بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ آج تک نہیں جان پایا تھا کہ جیک رمینہ کا منگیتر تھا۔ وہ ساحر شاہ مجھے دھمکی دے کر نکلا تھا کہ وہ مجھے تم سے دور کر دے گا۔ میں نے اسے ہی اس دنیا سے دور کر دیا۔ وہ اب اس کے ماتھے پر بندھی سفید پٹی پر ہونٹ رکھتے میں دھوشی میں بولی تھی۔ زارون سکندر کی قربت اسے بے خود کر رہی تھی۔ وہ اسے پانے کی چاہ میں اس قدر پاگل ہو گئی تھی کہ اب اس سے دوری وبال جان بن رہی تھی۔ تم پر صرف میرا حق ہے سکندر، تم صرف اور صرف میرے ہو۔ وہ بے قراری سے اس کی آنکھوں کو چومتے اس کے ہونٹ پر جھکنے لگی جب دروازہ اچانک سے بجا۔ رمینہ گہری سانسیں بھرتے ہڑبڑا کر زارون سے دور ہوئی۔ آنکھیں ایک دم سے سرخ پڑ گئیں، وہ سینے پر ہاتھ جمائے گہری سانسیں بھرنے لگی۔ رمینہ، ترا بےچینی سے بڑبڑایا۔ اسے اس عورت پر ہرگز یقین نہیں تھا، اس کے دوست کی عزت اس لڑکی کے ہاتھوں محفوظ نہیں تھی۔ رمینہ اپنا حلیہ درست کرتے خود کو کمپوز کرتی دروازے کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا، سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ زارون ٹھیک ہے نا؟ وہ بے چینی سے سکندر کو گھور رہا تھا، اس عورت کو دیکھنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا اس کا۔ ہاں بس چیک اپ ہی کر رہی تھی میں، بالکل ٹھیک ہے، یہ تھوڑی دیر تک ہوش آ جائے گا ان کو۔ رمینہ جبرن مسکرائی، وہی دولاب نے لب کھینچے اسبات میں ہلائے۔ رمینہ اب کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ دولاب نے ڈور لاک کرتے موبائل فون جیب سے نکالتے کان سے لگایا۔ دیکھا میرا آئیڈیا کام کر گیا نا، مجھے اچھے سے معلوم تھا یہ عورت زارون کو بے ہوش دیکھ کر ٹھڑک ضرور جھاڑے گی۔ پاشا خان کی مسکراتی ہوئی آواز پر دولاب نے جھنجھلا کر پہلے دروازے کو اور پھر سکندر کو دیکھا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے پاشا خان، مگر زارون مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا جب وہ یہ ویڈیو دیکھے گا، اور جو کچھ وہ لڑکی اس کے ساتھ بے ہوشی میں کر رہی تھی۔ وہ پہلے ہی میری جان کا دشمن بنا ہو، ایسا نہ ہو وہ مجھے جان سے ہی مار دے۔ دولاب خان کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ اچھے سے جانتا تھا زرار پاشا خان یہ ویڈیوز زارون سکندر خان کو لازمی دکھائے گا، اور اسے دیکھنے کے بعد زارون اسے پکا جان سے مارنے والا تھا۔ تو ٹھیک ہے، تیرا یہی علاج ہے، ایک بیوی تک تو تجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی، میرے بہنوئی پہ بری نظر رکھے ہوئے تیری بیوی، لعنت ہے تجھ پر بیٹا۔ میں تو ویڈیو لازمی دکھاؤں گا سکندر کو، اسے بھی تو پتا چلے کہ اس کی بے ہوشی کا تو نے اور تیری بیوی نے کیسے کیسے فائدہ اٹھایا۔ زرار پاشا کا کمینہ پن اپنے عروج پر تھا۔ شہد رنگ آنکھوں میں شرارت سمیٹے وہ لب دبائے اسے چھیڑ رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ رمینہ خان کے اعتراف جرم والے کلپ کو لیپ ٹاپ پر ایڈٹ کر کے ایک الگ فائل میں سیو کر رہا تھا، جہاں سے ان گنت بیان محفوظ پڑے تھے، مگر ویڈیو کے طور پر یہ پہلا بیان تھا جو اس کیس میں انہیں بہت بڑی مدد دینے والا۔ اچھا خیال رکھنا، زارون ٹھیک نہیں اور اس کے ہوش میں آنے تک تمہیں ہی سب سنبھالنا ہے۔ زرار پاشا نے سنجیدگی سے کہتے لیپ ٹاپ آف کر دیا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے پاشا، مگر وہ گروہ جس پر آج رات اٹیک کرنا تھا ہم نے، تو اب خاصا پریشان تھا۔ زارون کے حادثے کے سبب ان کا کام مزید مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ یہ سب کام زارون سکندر ہی کرتا آ رہا تھا۔ اس کی فکر مت کرو تم، میں سنبھال لوں گا سب کچھ، بس تم انم سعید کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرواؤ کسی بھی طریقے سے۔ مجھے پورا یقین ہے وہ ایکسیڈنٹ میں نہیں مری، بلکہ اسے مار کر گاڑی میں ڈالا گیا تھا۔
سرار پاشا نے پرسوچ سے انداز میں کہا تھا، ہو جائے گا، فکر مت کرو اور ہاں پریشان مت ہونا، میں ہوں یہاں، سب سنبھال لوں گا۔ تم بس جلد از جلد اس کیس کو سمیٹنے کی کوشش کرو، میں اس عورت کو مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے سرد و سپاٹ لہجے میں کہتے گہری سانس بھری۔ فکر مت کرو، ہماری منزل بہت قریب ہے، زرار نے مسکرا کر کہا۔ پاشا، تو آپ نے کچھ سوچ کر اسے مخاطب کیا۔ کہو کیا ہوا؟ اس حادثے میں ساحر شاہ کے ساتھ جو دوسری لڑکی مری تھی وہ کون تھی؟ وہ سب کچھ جانتے تھے، ایک ایک واقع، ایک ایک چیز پر ان کی نظر تھی۔ سرار کی انگلیاں ایک پل کرو گی، سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق ہوا تھا، بس جو نہیں ہوا وہی سب سے جان لیوا تھا۔ آنکھوں میں رقابت کی جلن تیزی سے بڑھی تھی، حسد جلن کے بیچ جو دو چہرے لہرائے تھے وہ دونوں ہی بھلائے جانے کے قابل نہیں تھے۔ اسالہ کا شاہ کو وہ صرف ساحر کی وجہ سے اس کے نام سے جانتا تھا، اسے بس سرسری سا علم تھا کہ اس کے ساحر کے ساتھ حادثے میں اسالہ کا شاہ کی بیوی بھی مر گئی تھی، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ جس نام کو وہ عام سمجھ کر آگے بڑھ گیا تھا، اس کی زندگی اسی نام پر ٹھہر جائے گی۔ آرمی میں سب اسے انٹیلیجنٹ کہتے تھے، مگر وہ اپنی محبت، اپنی زندگی کی جنگ میں اسال آغا شاہ سے ہار گیا تھا۔ یہ جلن تو اب اسے تاعمر رہنے والی تھی، کیونکہ جو اس نے کھویا تھا وہ بھلائے جانے کے قابل تو ہرگز نہیں تھا۔ وہ میرے رقیب کی بیوی تھی دراب خان، وہ میری محمل کی سوتن تھی دراب خان۔ اس کے لہجے میں ٹوٹے کانچ کی کرچیاں تھیں۔ دراب خان کچھ لمحوں کے لیے کچھ بول نہ سکا۔ اس سے بہتر کون جانتا تھا زرار پاشا خان کے عشق کو، اس کی لامحدود محبتوں کی ہر کہانی اس لڑکی سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتی تھی جو آج اس کے نصیب میں نہیں رہی تھی۔ محبتوں کی ہر کہانی اسی لڑکی سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتی تھی جو آج اس کے نصیب میں نہیں رہی تھی۔ تو پھر ایک ملاقات تو بنتی ہے اس شخص سے پاشا، اسے بھی پتہ چلے جسے وہ اپنی غلطی مانتا آ رہا ہے، وہ در حقیقت ایک حادثہ نہیں، ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ دراب خان نے سنجیدگی سے کہا تو دوسری طرف وہ بنا کوئی جواب دیے غصے سے کال کاٹ گیا۔ دراب بے بسی سے ہونٹ کو چلتے موبائل کی اسکرین کو دیکھتا رہ گیا۔ ماضی، وہ تیزی سے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہا تھا، شارپ نظریں کمرے کے چاروں اطراف کا معائنہ کر رہی تھیں۔ چہرے کے آدھے حصے کو ماسک سے کور کیے وہ بس سارا ڈیٹا چپ میں ٹرانسفر ہونے کا منتظر تھا۔ لوڈنگ شروع ہو چکی تھی، فائل کو وہیں سے بیک کرتے ساحر نے ایک ڈینجرس فائل پر کلک کیا۔ وہ ایک ویڈیو اور جانے کتنی ہی لڑکیوں کی تصاویروں پر مشتمل فائل تھی۔ ویڈیو پریس کرتے ہی ساحر کے ماتھے پر ڈھیروں بل سمٹے، ہر طرح کا غیر قانونی کام اس ویڈیو میں دکھایا جا رہا تھا۔ پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے حصے کا ایک شاٹ اس فائل میں نام کے ساتھ سیو کیا گیا تھا کہ وہ علاقے، وہ شہر تھے جہاں رمینہ اور اس کا سارا گروپ اپنے غیر قانونی کام چلا رہے تھے۔ یہ سب ان کی سوچ سے بھی زیادہ وسیع پیمانے پر تھا۔ قدموں کی آہٹ پر ساحر نے گھوم کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ لوڈنگ ابھی تک جاری تھی۔ ماں، دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ بھاگ کر دروازے تک پہنچا۔ دروازہ کھولتے ہی کھٹا کھٹا آدمی اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی لیپ ٹاپ کی اسکرین آن دیکھ وہ فوراً سے ہڑبڑا کر آگے پیچھے دیکھتے جیسے ہی مڑا۔ ساحر نے زوردار پنچ اس کے جبڑے پر رسید کیا۔ وہ آدمی لڑکھڑایا، اس کے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی اس کی گردن کے گرد بازو لپیٹ دے۔ ساحر نے ایک جھٹکے سے گردن موڑی، بنا آہٹ کیے اس مردہ وجود کو آہستگی سے فرش پر پھینک دی۔ ساحر نے بھاگ کر لیپ ٹاپ کو دیکھا۔ لوڈنگ کمپلیٹ ہوتے ہی وہ چپ نکالتے اپنی گھڑی کی بیگ پر فٹ کرتے تیزی سے کھڑکی کی سمت بھاگا۔ سارا کام سمیٹتے اسے حویلی پہنچنے میں کافی دیر ہو گئی تھی۔ رات کے 1 بجے کے قریب وہ ہوڈ کی پاکٹس میں ہاتھ پھنسائے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ خوشبو کا تیز جھونکا اس کے نتنوں سے ٹکرایا، نظریں بے چینی سے پورے کمرے میں گھومی۔ سامنے ہی صوفے پر ٹیک لگائے وہ اس کا انتظار کرتے کرتے سوئی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں بھر بھر کر سرخ چوڑیاں پہنے وہ سرخ ساڑی میں ملبوس ہلکے سے میک اپ میں قہر ڈال رہی تھی۔ ساحر لپٹپائے ایک بھرپور نگاہ اس قاتل حسینہ پر ڈالے، اپنی ہوڈ اتارتے واش روم کی سمت بڑھ گیا۔ نیم گرم پانی سے شاور لینے کے بعد وہ ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بلیک ٹراؤزر میں شرٹ لیس سا کمرے میں داخل ہوا۔ نعمت اٹھ کر بیٹھی، اب آنکھیں مسل رہی تھی، چہرہ غصے سے پھولا ہوا تھا۔ ایک پل کو ساحر کے بالوں میں چلتے ہاتھ تھمے، وہ لپٹپائے گہری سانس بھرتے صوفے تک پہنچا اور ایک دم سے جھکتے نعمت کو باہوں میں بھرا، جو اس کی اچانک کی جانے والی حرکت پر بکھلائی تھی۔ دونوں شانوں کو کپکپاتے ہاتھوں سے جکڑتے وہ پھیلی آنکھوں سمیت اسے دیکھنے لگی۔ نیچے اتارے مجھے، غصے سے اسے گھورتے ہوئے سنجیدگی سے بولے۔ تو ساحر نے لب دانتوں تلے دبائے شرارت سے سر نفی میں ہلایا۔ اس کی حرکت پر نعمت سیخ پا ہوئی تھی۔ میرا دل چاہ رہا ہے جانم اس پورے بیڈ کو گلاب کے پھولوں سے بھر دو، تمہارے نازک وجود اس بستر پر یوں لیٹنے کا حقدار تو نہیں ہے۔ وہ مخمور نگاہیں اس کے نقوش پر پھرتے آنچ دیتے بہکے ہوئے سے لہجے میں بولا۔ نعمت اسے گھور تک نہ سکی، البتہ اس کی باہوں میں سرخ چہرے سمیت رخ موڑ کے۔ اس کی خاموشی پر ساحر نے نرمی سے اس کی پیشانی چومتے اسے بیڈ پر منتقل کیا، جو گھبرائی ہوئی سی خود میں سمٹی تھی۔ یار اب اتنا بھی مت شرمایا کرو میری جان، تمہارا یوں شرمانا میری جان لے لے گا کبھی۔ وہ ایک دم سے اس کی گود میں سرکتے نعمت کے ہاتھ کو لبوں سے لگاتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ ہاں آپ کو
ان مرنے مرانے کی باتوں کے سوا کچھ نہیں آتا، جائیں مجھے بات نہیں کرنی ہے آپ سے۔ وہ خفگی سے اپنا ہاتھ کھینچتے اپنے روٹھے پن سے کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ طاہر نے گہری سانس بھری، اٹھ کر اس کے قریب لیٹا، ہاتھ بڑھاتے اسے نرمی سے اپنی سمت کھینچا جو اب بھی اپنی بڑی بڑی نم آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ اچھا نا آئندہ نہیں کہوں گا، وہ اس کے کان میں پہنے جھمکے کو چومتے مخمور لہجے میں بولا۔ نعمت کچھ ڈھیلی پڑی، وہ مسلسل اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اسے پرسکون کر رہا تھا۔ آپ آج بھی لیٹ آئے، کچھ دنوں تک آپ نوکری پر چلے جائیں گے، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا صاحب۔ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی ایک دم سے اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ ساحر نے گہری سانس بھرتے اسے نرمی سے خود میں بھیجا۔ کچھ کام تھا اس لیے لیٹ ہو گیا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ میری فرمائش پر میری بیوی یوں ریڈی ہو کر میری منتظر ہوگی تو میں کب کا آ چکا ہوتا۔ نعمت کے گلابی گالوں کو چومتے وہ محبت بھرے لہجے میں بولا۔ نعمت نے سر اٹھائے اسے دیکھا، جس نے جھکتے اس کی آنکھوں کو باری باری چوما تھا۔ یار رویا تو مت کرو، ان آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے مجھے، وہ بے قراری سے بول رہا تھا، اور نعمت خدا کی شکر گزار ہو رہی تھی جو اس نے اتنا چاہنے والا، اتنا قدر کرنے والا شوہر اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ آپ چلے جائیں گے، مجھے یہاں کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا، آنٹی کو میں اچھی نہیں لگتی، باقی سب بھی اچھے سے بات نہیں کرتے، غصے سے گھورتے ہیں سب مجھے۔ وہ اس کے بازو پر سر رکھے بول رہی تھی اور ساحر بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بیچاری نہیں جانتی تھی کہ یہ سب ساحر کی ضد کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کی مورے اس کی شادی کہیں اور کرنا چاہتی تھی، مگر اسے ضد لگا کر نعمت شاہ کو حاصل کیا تھا۔ نعمت بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ ساحر شاہ کی محبت ہونے کے سبب سب کی نظروں میں کھٹکتی ہے۔ فکر مت کرو میری جان، اس بار تم اکیلی نہیں رہو گی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے شریر لہجے میں بولا۔ نعمت نہ سمجھی سے اسے دیکھے گئی، جس نے نرمی سے اس کی تھوڑی چومتے آنکھ دبائی۔ نعمت اس کی بات کا مفہوم سمجھتے شرم سے لال پیلی ہوئی تھی، اپنا چہرہ اسی کے سینے میں چھپائے وہ اسے قہقہہ لگانے پر مجبور کر گئی۔ ساحر شاہ کے قہقہے پورے کمرے میں گونج رہے تھے، جبکہ نعمت شاہ شرمائی لجائی سی اسی کی پناہوں میں سمٹی ہوئی پڑی تھی، جو اس کا محافظ، اس کا کل سرمایہ تھا۔ حال کیا ہوا ہے میرے آقا؟ کہاں ہے وہ؟ آقا جان ہانپتے ہوئے حویلی میں داخل ہوئے تھے۔ پوری حویلی میں موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ زمینہ شاہ ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ نفیسہ شاہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آقا جان کا چہرہ خوف اور گھبراہٹ کے سبب لال پڑتا جا رہا تھا۔ سرکار سائیں سب اوپر ہیں، بڑے سرکار سائیں کے کمرے کے باہر۔ اسال آقا شاہ کو حویلی واپس لانے والے ایک ملازم نے اجلت بھرے انداز میں آگے بڑھتے انہیں آگاہ کیا۔ کس کی اجازت تم نے زنان خانے میں قدم رکھا؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ شعلہ بار نظروں سے اس ملازم کو گھورتے وہ دھاڑے تھے۔ ملازم بھاگتے ہوئے زنان خانے کی حدود سے نکلتا چلا گیا۔ وہیں نوری بھاگ کر آغا جان تک آئی۔ سرکار سائیں ملازم کو حکم سائیں آباد شاہ نے یہاں معمور کیا تھا، وہ بڑے سرکار سائیں پر حملہ ہوا ہے، اس لیے حکم سائیں نے ان سب ملازمین کو یہاں تعینات کیا۔ نوری کپکپاتے ہوئے لہجے میں ڈر و وحشت سے نیلی پڑتے بولی تھی، جبکہ آقا پر حملے کی خبر سنتے آقا جان کے چہرے پر بے یقینی کے تاثرات گہرے ہوتے چلے گئے۔ انتہائی حد تک جبڑے بھیجے وہ اب سیڑھیوں کے سمت بڑھ گئے۔ کیا ہوا ہے آقا کو؟ کہاں ہے وہ؟ ہانپتے ہوئے گہری سانس بھرتے وہ اسال کے کمرے تک پہنچے۔ نفیسہ شاہ آنسو شال کے کونے سے رگڑتے انہیں دیکھنے لگی۔ آباد شاہ بھی سنجیدہ چہرہ سمیت ایک کونے میں کھڑے تھے۔ آقا جان ان دونوں کو دیکھ محمل کو گھورنے لگے جو بری طرح سے رو رہی تھی۔ وہ پہلو بدلتے آباد شاہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آقا جان کسی نے اسال کی گاڑی پر حملہ کیا ہے، گولی اس کے بازو کو چھو کر گزری ہے، گاڑی کا بیلنس بگڑنے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس وجہ سے آقا کو سر پر گہری چوٹیں بھی آئی ہیں۔ آباد شاہ نے ہونٹ کو چلتے ہوئے کہا تو آقا جان پہلو بدلتے رہ گئے۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے وہ بند دروازے کو دیکھنے لگے۔ کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ اقبال اور اختر ایک صوفہ وہاں رکھ چکے تھے، آقا جان بے جان ہو رہے قدموں سمیت وہیں ڈھیسے گئے۔ اسال آقا شاہ کو ملنے والی ذرا سی تکلیف ان کی روح کھینچنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ابھی علاج جاری ہے، دعا کرے سب ٹھیک ہو۔ آباد شاہ گہری سانس بھرتے بولے تھے۔ آقا جان لب بھینچ کر رہ گئے۔ محمل کی سسکیاں انہیں بے چین کر رہی تھیں۔ اس لڑکی کو تکلیف دینے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، حتیٰ کہ وہ اسے تو انسان تک نہیں سمجھتے تھے۔ آج وہ ان کے غم میں برابر کی شریک، ان کے آقا کے لیے بے تحاشا رو رہی تھی۔ وہ خاصے بے چین ہوئے تھے، اس لڑکی کو لے جاؤ یہاں سے نفیسہ، ایسے ہی روتی رہی تو ہمارے پوتے کی صحت متاثر ہوگی۔ وہ سرد و سپاٹ لہجے میں کہتے محمل پر ایک نگاہ ڈالے رخ پھیر گئے۔ محمل نے بھیگی آنکھیں رگڑتے خفا نظروں سے انہیں دیکھا۔ کتنی فکر تھی انہیں اس کی اولاد کی، مگر اس فکر میں اس اولاد کی ماں کہیں بھی شامل نہیں تھی۔ محمل اٹھو یہاں سے، نفیسہ شاہ آگے بڑھی تھی مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ بیٹا اٹھ جاؤ، طبیعت خراب ہو جائے گی، جاؤ کمرے میں جا کر ریسٹ کر لو تھوڑی سی۔ آباد شاہ گہری سانس بھرتے اس تک گئے، نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھتے وہ شفقت بھرے لہجے میں بولے۔ محمل نے سر اٹھائے بھیگی آنکھوں سمیت انہیں دیکھا۔ جب سے وہ اس حویلی میں آئی تھی پہلی بار اسال آغا شاہ کے سوا کسی دوسرے نے اس کے لیے فکر دکھائی تھی، سب سے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ حکم سائیں آپ مجھے مجبور مت کریں، جب تک سائیں ٹھیک نہیں ہو جاتے میں کہیں بھی نہیں جانے والی۔ وہ ہچکیاں بھرتے آنکھیں رگڑتے ہوئے بولی تھی۔ نفیسہ شاہ اور آقا جان نے حیرت و تعجب سے اسے دیکھا۔
وہ دونوں اپنے تئیں سال آغا شاہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے کا دعویدار تھے، مگر وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ سامنے بیٹھی لڑکی اس کی بیوی تھی۔ اگر وہ تکلیف میں تھے تو ان سے کئی گنا زیادہ تکلیف اسے تھی۔ اقبال جاؤ دوسرا صوفہ لگاؤ یہاں پر۔ محمل کیوں اتنی دیر تک کھڑا رہنا آقا جان سے حسب نہیں ہو پا رہا، کیونکہ اگر وہ بیمار پڑتی تو اس کا ڈائریکٹ اثر ان کے وارث پر پڑتا، جو کہ وہ قطعی نہیں چاہتے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں ریکنگ کے ساتھ موجود خالی جگہ پر دوسرا صوفہ لگا دیا گیا۔ محمل عباس شاہ کے اصرار پر خاموشی سے اس صوفے پر جا بیٹھے۔ اب بس اسے اسال آغا شاہ کے ٹھیک ہونے کا انتظار تھا۔ امو بالکل ٹھیک ہوں میں، آپ روئیں تو نہ۔ شام 5 بجے کے قریب اسے ڈسچارج کر دیا گیا، وہ بھی داجان کی ضد پر، کیونکہ وہ خود حویلی پر زارون کی دیکھ بھال کرنا چاہتے تھے۔ فی الحال کے لیے وہ اوپر اپنے کمرے میں نہیں جا سکتا تھا، اس لیے اسے نیچے زرتاج خان کے کمرے میں لٹا دیا گیا۔ زرتاج خان زخموں میں چور اپنے بیٹے کو دیکھ روئی جا رہی تھی۔ حریم اور گل قریب ہی ایک صوفے پر بیٹھی تھی، جبکہ داجان اور باقی سب مردان خانے میں ہی تھے۔ زارون کی حالت کے پیش نظر دراب خان اور حریم خان آج یہیں رکنے والے تھے۔ نرگس خان اس وقت نعمت اور نور کے پاس اپنے کمرے میں تھی۔ آقا جان کے جانے کے بعد ہی وہ بہت ڈر چکی تھی۔ نرگس خان، حریم اور گل کی کوششوں سے وہ قدرے نارمل ہو گئی تھی، مگر پھر بھی وہ کمرے میں بھی اکیلی نہیں سو رہی تھی۔ اسی وجہ سے نرگس خان اسے اپنے پاس اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ ماڑا جان مٹھی میں آ گیا تھا سکندر خان، تم نہیں جانتا تمہارا ایکسیڈنٹ کا خبر سن کر ہم کو لگا ہم پر قیامت ٹوٹ گیا ہے۔ زرتاج خان اپنے آنسو رگڑتے زارون کے ہاتھ کی پشت پر لپٹ محبت سے بولی تو زارون آسودگی سے مسکرایا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے لیٹنے کے انداز میں بیٹھا تھا۔ 2 سے 3 کشنز اس کے کندھے کے نیچے سیٹ کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ پاؤں کے نیچے بھی دراب خان نے کشن رکھا تھا۔ گلمین خان تو بھیگی آنکھوں سمیت اس کے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں سے چوٹ نہ آئی ہو۔ رمینا خان کو دراب خان دوپہر کو ہی حویلی واپس چھوڑ آیا تھا، کیونکہ زارون کے نزدیک اس کا زیادہ دیر رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اچھا آپ تو آ گیا ہوں، آپ کے سامنے ہوں، بس اب تو مت روئیں۔ زارون کی بھاری آواز پر گلمینے نے پلکوں کی اور اٹھائے اسے دیکھا، جو اب کب سے اسے اگنور کر رہا تھا۔ وہ بارہا اسے دیکھ رہی تھی، مگر زارون سکندر خان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ لالا اب آپ گارڈز کے بغیر حویلی سے باہر نہیں جائیں گے، آپ کو ذرا بھی فکر نہیں ہے ہماری۔ حریم اسے گھورتے شکوہ کناں لہجے میں بولی۔ زارون گہری سانس بھرتے مسکرا پڑا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں میری جان، یہاں آؤ لالا کے پاس۔ حریم کو یوں روتا دیکھ وہ تڑپ ہی تو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اسے گوارا نہیں تھے، پھر چاہے نہ آنسوؤں کی وجہ وہ خود ہی کیوں نہ ہو۔ حریم صوفے سے اٹھتے اس کے نزدیک گئے۔ بیڈ پر بیٹھتے وہ فوراً سے سر اس کے سینے پر رکھتے آنکھیں موند گئے۔ زارون درد برداشت کرتے لب کھینچتے اس کے سر پر ہاتھ رکھ گیا۔ اب ایسا کچھ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اب رونا بند کرو، اسے پچکارتے ہوئے نرم لہجے میں بولا تو حریم نے سر اٹھایا اسے دیکھا۔ لالا گل بھی بہت روئی ہے، آپ اسے بھی چپ کروا دیں۔ حریم نے آنکھیں پٹ پٹاتے ایک نظر روتی ہوئی گلمین خان پر ڈالے، اب کی بار اپنے لالا کو دیکھتے کہا۔ گلمین اس کی بات پر بری طرح سے کجل ہوتی سرخ چہرہ جھکا گئی۔ وہیں زارون سکندر خان نے پہلی بار اپنی نظریں اٹھائے سر موڑ کر سنہری پوشاک میں ملبوس اپنی بیوی کو دیکھا۔ رونے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا، چھوٹی سی ناک لال ہو رہی تھی، آنکھیں سوج چکی تھی، حالانکہ لباس اس نے تبدیل کر لیا، وہ بھی شاید کسی کے کچھ کہنے پر کیا تھا۔ اس کی ہلکی سی تیاری بھی زارون سکندر خان کو پاگل کرنے کے لیے کافی تھی۔ اسے اکیلے میں چپ کروا لوں گی، اسے اکیلے میں چپ کروا لوں گا، وہ آسانی سے چپ نہیں ہوگی۔ زارون نے لب دانتوں تلے دبائے مخمور نگاہوں سے اس ابصرہ کو دیکھتے گمبھیر آنچ دیتے لہجے میں کہا۔ پچھلی بار کی اس کی دھتکار، اس کا غصہ وہ ہرگز نہیں بھولا تھا۔ گلمین خان کی ہتھیلیاں پسینے سے نم پڑ گئیں۔ وہ بمشکل سے سب کے بیچ بیٹھی تھی، وگرنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ اٹھ کر کہیں غائب ہو جائے۔ اچھا میں نوری کو دیکھ لوں وہ سوئی ہے یا نہیں۔ حریم کا دھیان نور آئینہ میں اٹکا ہوا تھا، وہ جیسے سارا دن روتی رہی تھی، اسے پریشانی تھی کہیں اس کا بخار بڑھ نہ گیا ہو۔ زرتاج خان شکرانے کے نوافل ادا کرنے چلی گئی تھی، وہیں حریم بھی اب اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تو گلمین خان کا سانس بری طرح سے پھولا، وہ انگلیاں چٹخاتے بری طرح سے گھبراہٹ کا شکار ہوئی۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی سر جھکائے بیٹھی رہی، اسے امید تھی کہ زارون سکندر خان اسے خود سے مخاطب کرے گا، مگر سامنے سے کسی بھی قسم کی بات چیت نہ ہونے پر اس نے بمشکل سے اپنی گھنیری پلکوں کی اوٹ اٹھائے اسے دیکھا۔ سنہری آنکھوں میں نمی ایک دم سے بڑھی۔ سامنے ہی وہ ظالم گرے ٹراؤزر میں شرٹ لیس پٹیوں کے بیچ جکڑا اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹا تھا۔ گلمین خان کو سرے سے اگنور کیا گیا تھا، اور یہی بات گلمین خان کو تکلیف دے رہی تھی۔ کافی دیر تک ہونٹ چبانے کے بعد بالآخر وہ خود ہی اٹھی، دھیمے قدموں سمیت وہ چلتے ہوئے بیڈ تک اس کے قریب پہنچی۔ خان بھیگے لہجے میں بمشکل سے اپنی آنکھیں رگڑتے وہ سوں سوں کرتی بولی۔ اس کے پکارنے پر بھی زارون نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گلمین خان کا دل بری طرح سے گھبرایا۔ خان اب کی بار اس نے نرمی سے اس کے دونوں بازو پر ہاتھ رکھتے اسے لرزتی ہوئی آواز۔ زارون نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتے اسے سنجیدگی سے گھورا۔ کیا ہوا؟ داہنی آئیبرو جھکاتے وہ سرد لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ مینے کے چہرے پر زردیاں سی کھلی۔ زارون سکندر نے بڑے سکون سے اس کے چہرے کے ہر رنگ کو اپنی ایکس-رے کرتی نگاہوں میں محفوظ کیا۔ اتنا تڑپایا تھا اس لڑکی نے، اب اس کی باری تھی۔ زارون سکندر
لوگوں پر ادھار رکھنے کا عادی نہیں تھا اور گلمین خان تو اس کی بیوی تھی، مکمل طور پر اس کی ملکیت۔ آپ کو درد ہو رہا ہوگا، میں آپ کو دوا کھلا دوں، گلمی نے ہچکیاں روکتے بڑی مشکل سے بولی تھی۔ اسے دیکھنے سے گریز کیا تھا، اگر دیکھ لیتی تو یقیناً اس کے رونے میں روانی آتی۔ رہنے دو گلمین خان، گلمین سکندر خان، تمہیں صرف درد دینا آتا ہے، میرے درد کی دوا کرنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ تیکھی مغرور ناک چڑھائے وہ اتنے زخموں کے بیچ بھی خاصا مغرور اور دل فریب لگا تھا۔ ایک چھوٹی سی نگاہ ڈالتے ہی گلمی نے اپنے دھڑکتے دل سمیت نظریں جھکا کر، ایسا نہیں ہے، میں کروں گی آپ کے زخموں کی دوا، بتائیں دوائی کہاں ہے؟ گلمین خان کو اس کی بات نے خاصی تکلیف پہنچائی تھی۔ دارون سکندر خان کو تکلیف میں دیکھنا اس کے بس سے باہر کی بات تھی، وہ بھلا کیوں اس کے زخموں کی دوا نہ کرتی؟ دارون سکندر خان نے بڑی مشکلوں سے اپنے لبوں پر امٹتی کمین کی بھری مسکراہٹ ضبط کی۔ اچھا سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ امتحان کے وقت تم مکر جاؤ۔ سر جھٹکتے وہ طنزی انداز میں ہنس پڑا، اس کا ہنسنا ابھی گلمین خان کو چبھا تھا۔ اسے اب صحیح معنوں میں محسوس ہو رہا تھا کہ اسی چاہنے والے کے طنز کتنی تکلیف دیتے۔ میں کروں گی، آپ بتائیں بس۔ وہ آنسو رگڑتے مضبوط لہجے میں بولتے اب آگے پیچھے نظریں دوڑانے لگی۔ زارو نے افسوس بھری نگاہوں سے اسے دیکھا جو دوا ڈھونڈ رہی تھی۔ میری دوا یہاں پر نہیں، تمہارے پاس ہے، گلمین خان۔ زارون سکندر خان نے بڑے سنجیدہ لہجے میں اسے سر تا پیر گھور کر جتایا۔ گلمین نے کچھ چونکی سنہری آنکھیں بڑی تیزی سے پھیلی تھی۔ زارون نے گہری سانس بھرتے اپنے آپ پر ضبط کیا تھا، کچھ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اس لڑکی کو خود اپنے قریب کرتا۔ میرے پاس؟ وہ چونکی زیر لب بڑبڑاتے وہ زارون کو دیکھے گئی۔ اپنے ان خوبصورت ہونٹوں سے میرے ہر زخم پر مرہم لگاؤ گلمین خان، تبھی میرے زخموں کی دوا ہو۔ زارون سکندر خان نے بڑے بے باک انداز میں اپنی فرمائش ظاہر کی۔ گلمین خان کے چہرے کی اڑی رنگت دیکھ وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ کبھی اس کی خواہش پوری نہیں کرے گی۔ جاؤ گلمین خان، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہارے بس کی بات نہیں، زارون نے روٹھے پن سے کہتے اب کی بار بازو پھر سے آنکھوں پر رکھا۔ گلمین خان بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی، لب کو چلتے وہ آنکھیں رگڑتے بے بسی سے وہیں کھڑی تھی۔ وہ اس سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ اس ایک حادثے نے اسے اچھی طرح سے باور کروا دیا تھا کہ سامنے لیٹا شخص اس کی زندگی، اس کی سانسوں کے لیے کتنا ضروری ہے۔ زارون سکندر آنکھوں پر ہاتھ جمائے دل ہی دل میں بری طرح سے مچل رہا تھا۔ اچانک اپنی گردن پر کسی کے نرم گرم ہونٹوں کا لمس محسوس کرتے ایک لمحے میں جیسے اس کی سانسیں رکی تھی۔ وہ یوں ہی ٹرانس کی کیفیت میں لیٹا اپنی سانسیں روکے اس میٹھے سے لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ گلمین خان اس کی گردن، اس کے ہاتھوں پر آئے ہر ایک زخم کو اپنے ہونٹوں سے چو رہی تھی۔ اس کا ہر لمس پہلے سے زیادہ روح پرور تھا۔ زارون سکندر کے ہونٹوں پر دل فریب سے مسکراہٹ امڑی تھی۔ آنکھوں سے بازو ہٹائے وہ اسے آنکھوں میں خمار کی سرخی سمیٹے اب یکٹک اس پری وش کو دیکھ رہا تھا جس کے سر سے دوپٹہ سرک چکا تھا۔ سنہری زلفوں پر سنہری پوشاک کسی تپتی سنہری دھوپ کا سما باندھ رہی تھی۔ اس پر متضاد اس کا نظریں اٹھانا، ان سنہری جھیل سی آنکھوں میں نمی دیکھتے وہ بڑے ضبط سے گہرے سانس بھرتے اسے خود پر جھکتا دیکھ رہا تھا۔ گلمین خان کپ کپاتے لبوں پر قابو پائے، اب بڑی ہمت سے آنکھیں مضبوطی سے نیچے اس کے ماتھے پر بندھی سفید پٹی پر جھکی تھی۔ پیشانی پر اس کے ہونٹوں کے لمس کو محسوس کرتے زارون سکندر خان آنکھیں موندے اس کے لمس کو خود میں جذب کرنے لگا۔ گلمین خان کے وجود سے اٹھتی مسحور کن خوشبو زارون سکندر خان کا ضبط آخری حد تک آزما گئی تھی۔ وہ اسی خوشبو کا تو دیوانہ ہوا تھا۔ کہاں؟ وہ بیڈ سے اٹھی، اگلے ہی لمحے اسے بازو سے جگڑتے وہ جھٹکے سے اپنے قریب بٹھا گیا۔ جو پھولی سانسوں سمیت نظریں جھکائے شرم سے لال پیلی پڑتی اب اسے دیکھنے سے مکمل گریز کر رہی تھی۔ زارون نے بڑے حق سے اس کے کندھے پر بکھرے بالوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوا۔ آپ کب کے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں؟ وہ مشکل سے اٹکتے ہوئے لہجے میں اپنی سانسیں ہموار کرنے کی کوشش میں بولی۔ زارون اچھے سے جانتا تھا یہ پھر سے دور جانے کا ایک بہانہ تھا۔ ڈارلنگ، میرا سب سے بڑا اور شدید زخم رہ گیا، وہاں مرہم کون لگائے گا؟ آنکھیں چھوٹی کیے وہ اس کے جھکے چہرے کو تھوڑی سی جکڑتے اپنے روبرو کرتے ذرا سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اس کی فرمائش پر گلمین خان نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اس کی فرمائش پوری تو کر چکی تھی۔ زارون اس کی آنکھوں میں الجھن دیکھ زیر لب ہنسا۔ یہ زخم تو رہ گیا، یہاں بھی دوا کی ضرورت پڑتی ہے جانم۔ وہ انگلی اپنے ہونٹ پر آئے زخم پر رکھتے گمبھیر لہجے میں بولا تو گلمین خان کا چہرہ ہوائیاں اڑانے لگا۔ سانسیں ایک دم سے رکی، وہ سہمی الجھی بے یقینی نظروں سے اسے دیکھتے سر بے ساختہ ہی نفی میں جھٹکتے احتیاطاً اس سے دور ہوئی۔ اس کی احتیاط پر زارون گہرے سانس بھرتے رہے۔ میں آپ کے لیے کچھ لاتی ہوں، وہ کرنٹ کھا کر اس کی پہنچ سے دور ہوتے منمنائے۔ زارون اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے دانت پیستے رہ گئے۔ کوئی بات نہیں ڈارلنگ، بھاگ لو جتنا بھاگنا ہے، آنا تو اس خان کے پاس ہی ہے تمہیں۔ وہ اس کے آنکھوں سے اوجھل ہوتی پشت کو گھورتے زیر لب بڑبڑاتا مسکراتے ہوئے آنکھیں موند گیا۔ کیا ہوا، کھانا کیوں نہیں کھا رہی آپ؟ وہ کب سے اسے دیکھ رہا تھا جو مسلسل پلیٹ کو گھور رہی تھی مگر کھانے کی طرف اس کا دھیان کم ہی تھا۔ بس مجھے بھوک نہیں ہے عالم، واپس چلیں پلیز، سیاہ سہمی آنکھوں سمیت اسے دیکھتے ہوئے گھبرائی ہوئی سی بولی بدر عالم کن چونکا۔ کیا ہو گیا روپ آپ کو؟ آنے سے پہلے اتنی ایکسائٹڈ تھی، اب کیا ہو گیا؟
बदर मुतफक्राना निगाहों समेत उसे देखते कुछ उलझ कर पूछने लगा। रूप ने सर नफी में हिला डाला, जबकि चेहरे पर अभी तक खौफ के तासुरात छाए हुए थे। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? वो उसे करीब करते नरमी से पेशानी पर हाथ रखते पूछने लगा। बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा, वापस चलते हैं प्लीज। रूप की हवाएं उड़ते चेहरे को देख बदर आलम खुद चौंका। बेख्तियार इसने नजरें घुमाए, आगे पीछे देखा। वो एक फैमिली रेस्टोरेंट में खाना खाने आए थे, मगर रूप के अचानक से बदले बर्ताव ने उसे खासा वक्त परेशान कर दिया था। बदर प्लीज, कुछ भी नहीं है। रूप की पुकार पर बदर गहरी सांस भरते रह गया। वेटर को बिल अदा करते वो अब तेजी से इसके सिमट पड़ा। इसका हाथ थामे वो उसे साथ लिया, बुझलत में बाहर की तरफ कदम बढ़ा गया। रूप इसके बाजू को मजबूती से जकड़े तकरीबन इसके साथ चिपकी हुई थी। पार्किंग एरिया में दाखिल होते इन दोनों को अपने पीछे किसी के कदमों की आहट बखूबी सुनाई दी। बदर मुठियां भींचते एकदम से मुड़ा, मगर पीछे कोई भी नहीं था। गाड़ी में बैठे आप? जबड़े इंतहाई हद तक भींचते वो सख्ती से कहते। उसे गाड़ी में बिठाए वापस मुड़ गया। रूप को घबराते देखकर ही वो समझ चुका था कि कोई ना कोई मसला जरूर है, मगर अब इसका शक यकीन में बदल गया था। चंद कदम आगे जाने के बाद इसकी सब्ज आंखें तेजी से चमकी। वो झटके से मुड़ा, भागते हुए अपनी गाड़ी की तरफ आया। सामने ही 3 से 4 लड़के इसकी गाड़ी की डोर को तोड़ने की कोशिश में मगन थे। सब्ज आंखों में एकदम से खून सा उतरा। स्पॉट चेहरे समेत आगे बढ़ते इसने एक एक करते इन सभी को गाड़ी से दूर झटका। वो लोग रूप को डराने के लिए आए थे, मगर अब बदर आलम शाह को देख वो चारों ही घबराए। इनके चेहरे पर रुमाल से कवर थे, इसीलिए बदर उन्हें पहचान न सका। क्या घटिया हरकत है ये? हाँ, क्यों पीछा कर रहे हो हमारा? वो गजबनाक अंदाज में धाड़ा। इन चारों ने अब की बार सर्द नजरों से बदर को घूरा। वो कोई आम लड़के नहीं थे जो उसके चिल्लाने पर शराफत से भाग जाते। कौन सी घटिया हरकत है? अभी तो कुछ घटिया किया ही नहीं अपन ने। वैसे क्या मस्त पीस लिए घूम रहा है तू, चट्टाफ। इन चारों में से एक लड़का जो कब से रूप शाह को घूर रहा था, इसने आंखें बढ़ते जहरीले लहजे में फंकारते हुए बदर आलम से कहते नजर रूप की तरफ घुमाई। इसकी बात और हरकत पर बदर का जब्त जवाब दे गया। इसने एकदम से इस आदमी को जकड़ते इसके मुंह पर थप्पड़ जड़ा। इसके बाद वो रुका नहीं था। पैदर पे कई थप्पड़ इसके मुंह पर जड़ने के बाद भी बदर आलम शाह उसे गर्दन से दबोच चुका था। बाकी के तीनों लड़के बदर आलम शाह पर टूट पड़े थे। रूप खौफजदा सी नजरों से ये मंजर देखते सहमे हुए मुंह पर हाथ रख गई। बदर इन चारों से लड़ रहा था, मगर वो चार एक अकेले पर भारी थे। इनमें से एक ने गुस्से से दांत पीसते नजरें आसपास दौड़ाई। बदर आलम शाह बिफरा हुआ इनके काबू से बाहर हो रहा था, जब इनमें से एक ने पीछे से आते इसके सर पर ईंट से वार किया। पर बदर एकदम से लड़ खड़ा, खून तेजी से इसके सर से बह निकला। आंखों के सामने धुंध सी छाई थी। अबे साली, ये क्या कर दिया तूने? प्लीज केस बन जाएगा साले, भाग यहाँ से। वो चारों बदर आलम के तेजी से बहते खून और हवास गिनवाते पीछे की तरफ गिरते वजूद को देख फौरन से वहां से भागे थे। रूप जो पथराई सी निगाह से बदर आलम शाह को देख रही थी, इसके बहते खून को देख वो पागलों की तरह गाड़ी से निकली। आलम, आलम, उठे। आलम। इसका खून से लथपथ सर अपनी गोद में रखते वो हजियानी सी कैफियत में चीखी। आंसू रवानी से इसकी सी आंखों से बहते जा रहे थे। इससे पहले इस कदर खौफ उसे कभी महसूस नहीं हुआ था। जिससे रूह निकलना कैसा होता है, ये कोई रूप शाह से पूछता। वो उसके चेहरे को हाथों में भरते धाड़े मारते रो रही थी, जबकि बदर आलम शाह का वजूद अब जर्द पड़ता जा रहा। रूप अपना दुपट्टा खुद से उतारे इसके सर पर बांधने लगी, मगर इसके हाथों की लर्जिश के सबब वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। माँ आलम देखे। आलम देखो, मैं मर जाऊंगी। पापा प्लीज। आलम उठ जाओ। आलम प्लीज आंखें खोलो। बदर। वो पागलों की तरह चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मगर बदर आलम शाह की सांसें हर गुजरते लम्हे के साथ मध्यम होती जा रही थी। रूप इसका सर गोद से उठाए नीचे रखती अब गेट की समत भागी। इस वक्त वो कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत में हरगिज नहीं थी। वो पागलों की तरह गेट की तरफ दौड़ी, नंगे सर खून से भरे हाथों से अपने आंसू को रगड़ते हुए बस किसी भी तरह अपने बदर आलम शाह को बचा लेना चाहती थी। वहाँ गेट से अंदर दाखिल हो रही गाड़ी बमुश्किल से इसके करीब ब्रेक लगने पर रुकी, वगरना जिस तरह वो अचानक सामने आई थी शायद वो बुरी तरह से टकरा जाती। पिछली सीट का दरवाजा खोलते एक शख्स तेजी से बाहर निकला। पापा प्लीज, मम्मा मेरी मदद करें। मम्मा, मेरा आलम, वो मर जाएगा। जीन्स की पॉकेट में हाथ फंसाए सफेद चश्मे से ढकी सुरमई आंखें रूप शाह पर गाढ़े इसके हिलते लबों इसकी स्याह भीगी आंखों को ट्रांस की कैफियत में देख रहा था। बाएं गाल पर बने स्याह घंघोर तिल को देखते इसने गहरी सांस भरते अपने आप को पुरसुकून करना चाहा। पापा प्लीज। रूप शाह भारी पड़ते साबों के बीच पर मुश्किल से यह लफ्ज अदा करते अपने हवास खोते जमीन बोस होने लगी, मगर इससे पहले ही किसी ने मजबूती से उसे जकड़ते अपनी पनाहों में भरा। जाओ देखो पार्किंग एरिया में कौन है। मूव, मूव। दूसरी गाड़ी से निकलते अपने गार्ड्स को हुक्म देते दानियल जाफर ने इस नाजुक वजूद को बड़ी नरमी से अपनी गाड़ी की बैक सीट पर मुंतकिल किया। रूप शाह का सर सीट की पुश से टिकाए वो घुटनों पर हाथ टिकाए यकटक इसके चेहरे की मासूमियत को गहरी निगाहों से हिफ्ज कर रहा था।
जब अचानक खिड़की का शीशा नॉक हुआ, दानियल जाफर ने शीशा नीचे किया। इसके गार्ड्स एक खूबरू शख्स को सहारा दिए इसके सामने खड़े थे, जिसके सर से खून तेजी से बह रहा था। सर, ये लड़का बेहोश पड़ा था वहां। दानियाल ने एक निगाह बदर आलम शाह के खून आलूद वजूद पर डालते रूप शाह के खून से भरे गालों को देखा। गाड़ी में डालो इसे, सर्द लहजे में गार्ड्स को हुक्म दिए। वो अब जेब से रुमाल निकालते, रूप के गालों पर लगे खून को अपने रुमाल से साफ करने लगा। इतनी खूबसूरत लड़की मेरे शहर में रहती और दानियाल जाफर इस बात से अनजान है। लानत है मुझ पर। उंगली की पुश से रूप शाह के गुलाबी गाल को छूते वो गंभीर लहजे में जेरे लब बड़बड़ाता गहरा हंसा। ड्राइवर, गाड़ी वापस मोड़ो। बिना नजरें रूप शाह से हटाए वो संजीदगी से गोया। अगले ही लम्हे ड्राइवर ने गाड़ी वापसी के लिए मोड़ी। धुंध उठाती सड़क पर दानियाल जाफर की गाड़ी अब वापसी की राह पर गामजन थी। आगा जान, आप अपने कमरे में जाकर आराम कर लें। जैसे ही डॉक्टर बाहर आता है मैं आपको इत्तला दे दूंगा। आबाद शाह इनकी कैफियत देखकर मुतफक्राना अंदाज में इनके करीब जाते बोले, जो गहरी सांसें भर रहे थे। नहीं, हम यही इंतजार करेंगे जब तक हमारा आका ठीक नहीं हो जाता। हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। आगा जान तो टोक लह मगर सद लहजे में बोले, तो आबाद शाह लब भींच कर रह गए। वो कई दफा उन्हें कमरे में जाने का कह चुके थे, मगर आगा जान किसी भी तौर वहां से हिलने को तैयार नहीं थे। माँ, दरवाजा खुला था। हर किसी ने फौरन से नजरें उठाए खुले दरवाजे से बाहर आते डॉक्टर को देखा। आगा जान ने सर्द नजरें महमिल की तरफ मोड़ी। चेहरा ढांपो अपना लड़की, वो सर्द मगर मुस्तहकम लहजे में बोले, तो महमिल ने फौरन से दुपट्टा दुरुस्त करते दुपट्टे के कोने से अपना चेहरा ढांपा। आगा जान स्पॉट निगाहें इस पर टिकाए सोफे से उठे जब डॉक्टर जिनके करीब आया। कैसा है मेरा आका? पुश्त पर हाथ बांधे वो मजबूत लहजे में अपनी सब्ज आंखों में सुर्खियां समेटे डॉक्टर से महू गुफ्तगू थे। अब वो खतरे से बाहर है। बाजू पर गोली छू कर गुजर गई थी। बाकी सर पर और जिस्म पर छोटी मोटी चोटें आई हैं। इंजेक्शन लगा दिया है मैंने, अब वो पहले से बेहतर है। थोड़ी देर तक उन्हें होश आ जाएगा। बस इनके खाने पीने का खास ख्याल रखें और दवा वक्त पर दें। इंशाल्लाह वो जल्द सेहतियाब हो जाएंगे। डॉक्टर ने मध्यम लहजे में उन्हें आगा की सारी कंडीशन से आगाह किया। ठीक है, फिलहाल आप चले जाएं, मगर सुबह आपको फिर से आना होगा। जब तक मेरा आगा मुकम्मल सेहतियाब नहीं हो जाता आप बिला नाका इसका चेकअप करेंगे। आगा जान ने गंभीर लहजे में कहा तो डॉक्टर आतिफ मुस्कुराए। यह भी कोई कहने की बात है आगा जान, बचपन से मैं ही तो आगा का चेकअप करता आ रहा हूँ। डॉक्टर आतिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर आगा जान को इनका साल का नाम लेना हरगिज पसंद नहीं आया। सरदार है अब मेरा आगा, आप भी उसे सरदार कहा करें। वो डॉक्टर को घूरते तो डोक अंदाज में बोले तो डॉक्टर सर हिलाते रह गए। इकबाल, डॉक्टर साहब को इनके घर तक छोड़ा। आगा जान ने इकबाल को हुक्म दिया और साथ ही कदम बढ़ाते वो साल के कमरे की तरफ बढ़ गए। महमिल वहीं बैठी अब उंगलियां चटखाते अपने कमरे के दरवाजे को घूर रही थी। आगा जान, अबाशा और नफीसा शाह सभी ये साल के पास कमरे में थे। ऐसे में वो बेचैनी से उंगलियां चटखाते अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। खतीजा और सीमाब, जिन्हें अख्तर हॉस्पिटल से वापस लाया था, वो दोनों साल के एक्सीडेंट का सुनते भाग कर सीढ़ियां बोर करते ऊपर आई। सोफे पर बैठी महमल को देख इन दोनों ने ही नफरत से रुख मोड़ा था। इस लड़की का गैर मामूली हुस्न इन दोनों को एक आंख नहीं पाता था। महमिल अपनी नीली सुर्ख आंखों समेत उन्हें गुस्से से घूरते रह गई। वो दोनों ही असाल आगा शाह के कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी, जैसे मुंतजिर हों कि कब दरवाजा खुले और वो अंदर आए। बेड तक इसके करीब जाते आगा जान ने गहरी सांस भरते असाल आगा शाह की बंद आंखों को देखा। इसकी पुरकशिश आंखों से होती इनकी निगाहें इसकी घनी मुड़ी भवों में अटकी थी। दिल अजीब बोझल सा हो रहा था। वो आहिस्तगी से झुके नम आंखें मीचते उन्होंने झुक कर असाल आगा शाह की पेशानी पर बोसा दिया। वो चाहे जितना मर्जी खफा हो जाते, जितना मर्जी इससे लड़ झगड़ लेते, मगर सच यही था कि असाल आगा शाह इनके लिए सांसों की डोर था। इसका जिद्दी रूप याद करते बेसाख्ता ही इनके लबों पर मध्यम से मुस्कान उभरी। अपनी जेब से कई हजारों के नोट निकालते उन्होंने जल्दी से इसके सर का सदका उतारा। बहू, वो यकटक इसके माथे पर बंधी बैंडेज को देख दिया। नफीसा शाह से मुखातिब हुई, जो बेड पर असाल के करीब बैठी थी। जी आका जान, नफीसा शाह भीगी आंखें उठाए वो उन्हें देखने लगी। इस लड़की का सदका उतार देना। यकीनन मेरे आगा की खुशियों को किसी की नजर लग गई हो। वो बेचैनी से कहते पहलू बदलने लगे। एक सेकंड लगा था उन्हें महमल कुरैशी को गायब करने वाला मंसूबा बदलने में। जिस तरह से आज असाल की चोटें आई थी और वो लड़की इस हवेली में दूर नहीं भेजने वाले थे, क्योंकि अब वो पूरे 9 माह तक महमल कुरैशी का ख्याल रखने का अज़म खुद से कर चुके थे। जी बेहतर आगा जान। नफीसा शाह ने मध्यम से लहजे में हामी भरी। आबाद शाह उसे देखते थोड़ी ही देर में आगा जान के साथ कमरे से बाहर निकल गए। नफीसा शाह जबड़े भींचे उसे देख रही थी। दर हकीकत इनके अंदर आग के भांबड़ चल रहे थे। इनका बेटा जख्मों से चूर लौटा था। हरसमीना शाह ने एक दफा उसे देखना तो दूर आगे बढ़कर उसे सहारा तक नहीं दिया, और अब जब वो अपने कमरे में था तब से उन्होंने एक बार भी ऊपर झांक कर नहीं देखा था। वो माँ थी समीना शाह की। दिन ब दिन बढ़ती नफरत उन्हें खासी तकलीफ दे रही। वो नरमी से इसके स्याह बालों को माथे से पीछे की तरफ संभालने लगी। जब हल्का सा कसमसाने के बाद असाल ने अपनी स्याह सुर्ख खून की डोरियों से लबरेज आंखें हल्की सी खोली। अम्मा। आंखें झपकते वो जेरे लब बड़बड़ाया। नफीसा शाह ने नरमी से इसके दाएं गाल पर हाथ रखा। आखिर मेरी जान में यही हूँ, बताओ क्या हुआ? क्या कहीं दर्द है? नफीसा शाह बेचैनी से उठी। इसके मजीद नजदीक
ہوتے وہ اب متفکرانہ انداز میں بولی۔ اس سے پہلے کہ اسال کوئی جواب دیتا، دروازہ کھولتے سیماب اور خدیجہ اندر داخل ہوئی۔ نفیسہ شاہ نے گردن موڑے ان دونوں کو دیکھا۔ وہ محمل کو تصور کر رہی تھی، مگر ان دونوں کو دیکھ وہ جبڑے بھیج کر رخ موڑ گئی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہو۔ اسال ان دونوں کو نظر انداز کرتے اپیتابی سے پورے کمرے میں نظریں گھمانے لگا، مگر محمل اسے کہیں نہیں دکھی۔ کیا ہوا؟ اٹھ کیوں رہے ہو بیٹا؟ لیٹی رہو۔ سمیرہ شاہ نفیسہ شاہ اسے اٹھتا دیکھ بے چینی سے بولی۔ اماں محمل کو بلاتے۔ وہ نڈھال سی کیفیت میں بولا تو نفیسہ شاہ گہری سانس بھرتے اٹھنے لگی، جبھی محمل قریشی دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ سائیں! اسال کو اٹھتا دیکھ وہ گھبرا کر اسے پکارتے بھاگ کر اس تک گئی۔ سما اپنے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا، جو بڑے حق سے اسال آغا شاہ کے کندھوں پر اپنے بازو پھیلائے اسے سہارے سے بٹھا رہی تھی۔ محمل شرٹ پہنا دو مجھے۔ اپنی بند ہو رہی آنکھیں بمشکل سے اس پر ٹکائے وہ مدھم لہجے میں بولا۔ اس کی سانسوں کی ہلکی سی زیر و بم محمل کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اسی اس حالت میں دیکھ محمل کی آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ شدت سے بھیگی۔ نفیسہ شاہ بیڈ سے اٹھتے کرسی پر بیٹھی۔ وہ جانچتی نگاہیں محمل کے چہرے پر گاڑے اسے گھور کر دیکھ رہی تھی، جس کے حسین چہرے پر اسال آغا شاہ سے زیادہ تکلیف جھلک رہی تھی۔ بھیگی نیلی آنکھیں دیکھ وہ لب سختی سے میچ گئی۔ محمل الماری سے اسال کی سیاہ شرٹ نکالتے اب دوبارہ سے اس تک گئے۔ خدیجہ اور سمام مٹھیاں بھیجے نفرت بھری نگاہوں سے محمل قریشی کو گھور رہے تھے۔ اگر آج وہ لڑکی نہ ہوتی تو یقیناً ان دونوں میں سے کوئی ایک اس عالیشان مرد کی بیوی ہوتی، جس کے دل و جان کی مالک۔ نفیسہ شاہ بغور محمل قریشی کو دیکھ رہی تھی۔ آغا شاہ کا سر اس کے کندھے پر ٹکا تھا۔ وہ بڑی احتیاط سے اسے شرٹ پہنائے، اب اس کی شرٹ کے بٹن بند کر رہی تھی۔ نفیسہ شاہ مطمئن سی ہوتی گہری سانس بھرتے اٹھی جب نگاہیں ان دونوں پر پڑی، جو آنکھوں میں جلن اور حسد کی چنگاریاں سمیٹے محمل کو دیکھ رہی تھی۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو نیچے۔ نفیسہ شاہ کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی زد پڑا تھا۔ وہ محمل کے ساتھ جیسا مرضی رویہ اختیار کرتی، مگر وہ اب ان کے بیٹے کی بیوی تھی۔ کسی دوسرے کی نظر میں محمل کے لیے جلن، نفرت یا حسد انہیں قطعی برداشت نہیں تھا۔ خدیجہ اور سیماب ہڑبڑا کر خجل سی ہوتی ان کے کمرے سے نکلی۔ وہی نفیسہ شاہ دروازہ باہر سے بند کرتی اب نیچے کی طرف بڑھی۔ سائیں! محمل اس کی شرٹ کے بٹن لگاتے بڑی مدھم مگر پرنم آواز میں اسے پکارنے لگی، جس نے بمشکل سے اپنی بند ہو رہی آنکھیں کھولی۔ سر اس کے شانے سے اٹھائے اب نرم گرم نگاہوں سے اپنی روتی ہوئی بیوی کو دیکھا۔ انجیکشن کی وجہ سے وہ چاہ کر بھی اپنی آنکھیں مکمل طور پر نہیں کھول پا رہا تھا۔ محمل نے بھیگی آنکھوں سمیت اس کے ماتھے پر لگی بینڈیج کو دیکھا۔ درد کی لہر سی اپنے پورے وجود میں اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ کیا حشر بنا لیا ہے تم نے اپنا سائیں کی جان؟ بے ہوش ہی ہوا تھا نا، مرا تو نہیں ہوں؟ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے اسے نرمی سے اپنے سینے میں بھیجتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ اس کے الفاظ میں محمل جھٹ سے اس سے دور ہوئی، اب خفگی بھری نگاہوں سے اسے گھورنے لگی۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں آپ کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں، آپ پھر بھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ نیلی آنکھوں میں ڈھیروں شکوے سمیٹے وہ سیدھا اس کے دل پر جا لگی تھی۔ اسال نے جھک کر اس کی تھوڑی پر بوسہ دیا، اسے سینے میں بھینچا۔ میرے ہوتے ہوئے کسی اور کی کمی باقی ہے کیا؟ اسال آغا شاہ بڑے مان سے اس کی نیلی جھیل سی گہری شفاف آنکھوں میں دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ بالکل بھی نہیں۔ وہ زیر لب مسکرا کر کہتے آنکھیں موندے اپنا سر آسودگی سے اس کے سینے پر رکھ گئی، جس نے بے اختیار اس کے سر پر بوسہ دیے اسے خود میں سمیٹا۔ آنکھ کو درد ہوگا سائیں؟ وہ اسے بازو پر منتقل کر رہا تھا جب محمل نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ چہرے پر گھبراہٹ تیزی سے بڑھی تھی۔ سائیں کی جان، یہ چوٹیں بالکل معمولی ہیں، کل صبح تک ان کا درد بالکل منتمل ہو جائے گا۔ فی الحال کے لیے تم میرے قریب رہو کیونکہ میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میں جب پوری طرح سے ہوش میں آؤں تو تم رو رو کر اپنی آنکھوں کا حشر بگاڑ لو۔ کمفرٹر دونوں پر برابر کرتے وہ اب سر تکیے پر رکھتے اسے خود میں بھیجتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ محمل قریشی کے وجود سے اٹھتی بھینی بھینی سی جان لیوا مہک اس کے دل و دماغ میں سکون سا بھر گئی تھی۔ محمل اس کی باہوں کے مضبوط حصار میں اس کے دوسرے بازو کو احتیاط سے تکیے پر رکھتے اب پھر سے اس کے سینے پر سے رکھے آنکھیں موند کے جس قدر سٹریس وہ لے چکی تھی، نیند خود بخود ہی اس پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اسال آغا شاہ کی باہوں میں نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ نعمت بیٹا تم بھی سو جاؤ، سارا دن نوری کی وجہ سے تم پریشان رہی ہو، اب تھوڑی دیر آرام کر لو۔ نرگس خان عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر اس تک آئے، جو نور کو سینے سے ہلکے سے تھپک رہی تھی۔ نعمت نے سر اٹھایا انہیں دیکھا۔ مورے میں ٹھیک ہوں، بس نور کو بخار چڑھ رہا ہے بہت تیز، بتائیں اب کیا کروں میں؟ وہ متفکرانہ نظروں سمیت نور اور پھر نرگس خان کو دیکھتے بولی۔ تو نرگس خان مدھم سا مسکراتے ہوئے اس تک آئے۔ بیٹا بچوں کو بخار ہو جاتا ہے، اس میں زیادہ فکر کی کوئی بات نہیں، دیکھنا صبح ڈاکٹر کو دکھا دیں گے تو خود ہی کل شام تک ٹھیک ہو جائے گی نوری۔ نرگس خان نور آئینہ کے نرم گالوں کو سہلاتے محبت بھرے لہجے میں بولی۔ نہیں آپ نہیں جانتی مورے، اسے بخار آپ کے بیٹے کی وجہ سے ہوا ہے۔
پاشا خان نوری کو خود سے اتنا اٹیچ نہ کرتے تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا. خود تو وہ چلے گئے ہمیں چھوڑ کر، اب میری بیٹی بیمار پڑ گئی. آپ دیکھ لیجئے گا، میں بالکل بھی معاف نہیں کرنے والی آپ کے بیٹے کو. نعمت شاہ خفگی شکوے بھرے لب و لہجے میں منہ پھلائے نرگس خان سے انہی کے بیٹے کی شکایت کر رہی تھی، جو لب دبائے اب اپنی بہو کو دیکھے گئی. صرف نوری ہی میرے بچے کے قریب ہو گئی تھی یا پھر میری بہو بھی؟ مشکوک نگاہیں نعمت پر ٹکائے وہ اسے گھورتے مسکراہٹ دبا کر بولی. نعمت ان کی بات پر اپنی سیاہ آنکھیں پوری طرح سے پھیلائے گھبرا کر سر فوراً سے نفی میں ہلا گئی. نہیں تو میں کیوں گھلنے ملنے لگی ان سے؟ اب کی بار نظریں چرائے کہا تھا، اس سے پہلے کہ نرگس خان کو جواب دیتی. حریم خان کمرے میں داخل ہوئے. لالا یہ لیں آپ مورے سے بات کر لیں، پھر اپنی بیٹی اور بیوی سے جی بھر کر بات کر لیجیے گا. موبائل فون نرگس خان کی طرف بڑھاتے حریم نے آنکھیں پٹ پٹاتے نعمت کو دیکھا جو اسے گھور رہی تھی. السلام علیکم پاشا، کیسے ہو میرے بچے؟ نرگس خان بیڈ پر نعمت کے قریب بیٹھی پاشا سے مسکرا کر اپنی ماں کو دیکھا. وعلیکم السلام مورے، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ تکیہ درست کرتے وہ دیوار سے ٹیک لگا تھا. اب اسکرین پر نظر آتی نرگس خان سے بہو گفتگو ہوا. میں بھی بالکل ٹھیک ہوں میرے بچے. مجھے خبر لگی ہے کہ میری ڈرپوک بیوی میری پرنسس کے ساتھ آج آپ کے خیمے میں پناہ گزین ہے. کہاں ہے وہ ڈرپوک لڑکی؟ شہد رنگ آنکھوں میں شرارت سمیٹے وہ بظاہر سنجیدگی سے بولا. نعمت جس کا پورا وجود حسیات بنا اسے سن رہا تھا، اب اپنے لیے لفظ ڈرپوک سنتے اس کا چہرہ ایک دم سے غصے سے تپ کر سرخ انار ہوا. لب کھینچے وہ غصے سے دانت پیسنے لگی. ڈرپوک تو نہیں ہے میری بہو، ذرار بس معصوم ہے تھوڑی سی. نرگس خان نے لب دبائے غصے سے سرخ پڑتی نعمت کو دیکھتے کہا. وہ بیٹے کی آنکھوں میں شرارت بھانپ چکی تھی. جبھی بساختہ ہی ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی. اچھا یہ لو بات کرو اپنی بیگم سے، میں ذرا زارون کو دیکھ لوں. نرگس خان مبہم سا مسکراتے ہوئے موبائل فون نعمت کے حوالے کرتے بستر سے اٹھی. محترمہ ویڈیو کال شکل دیکھنے کے لیے گر جاتی. تم چھت کیوں دکھا رہی ہو؟ موبائل اسکرین پر نظر آتی چھت کو دیکھتے زرار لب دبائے بولا. نعمت گہری سانس بھرتے موبائل فون سامنے کر دی. آپ کو میں ڈرپوک لگتی ہوں؟ زرار پاشا کی توقع کے عین مطابق وہ موبائل فون پر پھنکاری تھی. تیکھے نئے نقوش جن میں غصے کی سرخیاں تیزی سے کھل رہی تھی. زرار پاشا اس کے دل فریب مکھڑے کو اپنی نگاہوں سے دل میں اتارتے دلکشی سے مسکرائے. ڈرپوک کو ڈرپوک ہی کہا جاتا ہے میری جان. داہنی آنکھ بند کرتے ہوئے باقی سے مسکرایا تو نعمت مزید سیخ پا گئی. مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی. نعمت تڑپ کر بولی تو زرار نے لب دانتوں تلے دبائے. میں بھی کون سا تم سے بات کرنے کے لیے تڑپ رہا ہوں؟ میری بیٹی سے بات کرواؤ. میں ناک چڑھائے وہ لبوں پر انگلیاں جمائے سنجیدگی سے بولا. تو اس کی بات پر نعمت کی آنکھیں حد درجہ پھیلی. نور سو رہی ہے. نعمت غصے سے سرخ رنگت سمیت بولی. تو میں کیمرہ آن کروں، میں اپنی بیٹی کو سوتے ہوئے دیکھوں گا. زرار پاشا خان ابھی تک اپنی بات پر قائم تھا. اس کے مسکرا کر کہنے پر نعمت نے خفگی سے اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھا. بیک کیمرہ آن کرتے نعمت نے موبائل فون نور کی طرف کر دیا. سینوریٹا پاپا کی جان. زرار پاشا سوتی ہوئی نور آئینہ کو دیکھتے بےقرار لہجے میں بولا. 2 دن بھی نہیں ہوئے تھے اسے واپس آیا، وہ ابھی سے اپنی بیٹی کو مس کرنے لگا تھا. آپ کی وجہ سے میری بیٹی کو بخار چڑھ گیا پاشا خان، اب آپ کیوں کال نہ کیا کریں؟ نعمت نے سنجیدہ لہجے میں کہتے موبائل اپنے سامنے کیا. زرار نے گہری سانس بھرتے سر نفی میں ہلایا. کیوں کال نہیں کروں میں؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھ رہا تھا. اس کی نظروں کی تپش پر نعمت پوری طرح سے کنفیوز ہو رہی تھی. کیونکہ آپ تو کال کر کے اپنے کام میں مگن ہو جائیں گے، پھر میری بیٹی روتی رہے گی، آپ کو ڈھونڈے گی، اور میں آپ کو کہاں سے لاؤں گی؟ نعمت نروٹھے پن سے بول رہی تھی. وہ دونوں سے جتنا اسے نور نے 2 دن سے جتنا اسے نور نے تنگ کیا تھا یہ وہی جانتی تھی. اس سب کے بعد اس کا زرار پاشا پر غصہ مزید بڑھ گیا. نعمت زرار پاشا خان، یہ میری بیٹی کیا لگا رکھی؟ نعمت اس کے انداز اور سنجیدہ لہجے پر کچھ چونکی. نورائنہ میری بھی بیٹی ہے اور تم سے زیادہ اس پر میری بیٹی پر میرا حق. آئندہ میرے سامنے میری بیٹی مت کہنا. ہماری بیٹی کا حق ہے. اسے گھورتے ہوئے سرد لہجے میں بولا تو نعمت ناک چڑھائے پہلو بدل گئی. اگر وہ روتی رہی ہے تو تم کیا کر رہی؟ ایک بچی تک تم سے سنبھالے نہیں جاتی. میری وجہ سے نہیں، میری بیٹی کو تمہاری وجہ سے بخار ہوئی. نعمت پاشا. نعمت اس کے الٹے الزامات پر حیرت سے دنگ بے یقینی سے منہ کھولے اسے دیکھی گئی جو سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. کل میں اسی وقت دوبارہ کال کروں گا. اگر کل تک میری پرنسس کا بخار نہ اترا تو تمہاری خیر نہیں. نعمت شاہ حیرت سے منہ کھولے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی جو اس کی سننے کی بجائے الٹا اسی سے لڑ جھگڑ رہا تھا. رکھتا ہوں، خیال رکھنا نوری کا گھمبیر لہجے میں کہتے وہ کھٹاک سے کال کاٹ گئی. نعمت ونکوں کی طرح منہ کھولے موبائل فون کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی. زرار پاشا آج پھر سے اسے چکمہ دے کر اسے اسی کی باتوں میں الجھا چکا تھا. سنگھی انسان. نعمت غصے سے اپنی کیفیت پر بری طرح سے سرخ چہرے سمیت بڑبڑاتے موبائل فون ہاتھوں میں دبوچ گئی. تو میں پیاری سے امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی. کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں کل نیکسٹ کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.